بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آپ کی صحت میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی. ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں تھائرائیڈ گلینڈ یعنی اور اس سے متعلق مختلف امراض پر گفتگو کریں گے. اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں آج جس مہمان ڈاکٹر کو مدعو کیا ہے وہ ہے کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ڈاکٹر عروج لال رحمان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر عروج لال رحمان صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھائرائیڈ گلینڈ کس قسم کا گلینڈ ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. اور تھائرائیڈ ایک ایسا تھائرائیڈ گلینڈ کے ڈس آرڈرز اتنے کامن ہیں کہ جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. سو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. تھائرائیڈ گلینڈ ایک غدود ہے جو کہ تتلی کی شکل کا ہوتا ہے، ایچ شیپ یا تتلی کی شکل کا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ایڈمز ایپل ادھر ہوتا ہے سانس کی نالی کے ساتھ. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، رائٹ لیفٹ، جس کو لوبس کہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اس کو جوڑنے کے لیے استھمس کہلاتا ہے. اور یہ گلینڈ بہت اہم ہے ہماری باڈی کی سارے کاموں کی کو متوازن طریقے سے چلانے میں. اس کا بہت مین رول ہے. دو ہارمون بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے T4 اور ایک ہوتا ہے T3. مینلی جو گلینڈ بناتا ہے ہارمون وہ T4 ہوتا ہے، اور پھر باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں اس T4 کو T3 میں کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ T3 جو ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے جو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. اب کرتا کیا کام ہے؟ آپ کا میٹابولزم، آپ کی انرجی کے لیولز، یہ سارا کچھ جو ہے یہ تھائرائیڈ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ کی سکن، آپ کے ہیئر، آپ کا وزن، آپ کی نیند، آپ کے دل کی دھڑکن، یہ سب چیزیں جو ہیں اس گلینڈ کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. سو اس کا کچھ بھی ہونا، اس کا زیادہ ہونا، اس کا کم ہونا، دونوں صورتوں میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور دونوں کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بتایا. ابھی میں اگلا سوال کروں گا کہ تھائرائیڈائٹس جو ہے انفیکشن اگر ہے اس کا، جی تو وہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ کس طرح پتہ چلے پیشنٹس کو کہ اسے تھائرائیڈائٹس ہو گیا ہے؟ دیکھیں، تھائرائیڈائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں. انفلیمیشن ہے ایکچولی. یہ گلینڈ کے اندر کوئی بھی انفیکشن یا کوئی بھی ایسا پروسیس جو گلینڈ کو ڈسٹروائے کر رہا ہو، اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں، اس سے تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے. وہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے، وہ آٹو امیون بھی ہو سکتا ہے. آٹو امیون یعنی کہ آپ کا اپنا قوت مدافعت کا نظام، جو آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے باڈی کا، وہ اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. سو وہ جو ہے تھائرائیڈائٹس کرتا ہے. اس میں پیشنٹ کو پین ہو سکتا ہے کیونکہ، اور پھر جب اس کے تھائرائیڈ کے سیلز ہوتے ہیں، وہ جب تھائرائیڈ گلینڈ ٹوٹتا ہے تو جو ہارمون اس میں سٹور ہوتا ہے T4 وہ ریلیز ہونے لگ جاتا ہے. جب وہ ریلیز ہونے لگ جاتا ہے تو باڈی پہ ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. سو پہلے وہ فیور اور بخار بھی ہو سکتا ہے اس کو، اور ساتھ میں یہاں گلینڈ میں درد بھی ہو سکتا ہے، اس کو سوالونگ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، نگلنے میں مشکل ہو سکتی ہے. اور پھر سارے سمٹمس سے تھائرائیڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہو تو اس کے ہوتے ہیں، گھبراہٹ ہونا، پسینہ آنا، ہاتھ کانپنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ سب تھائرائیڈائٹس میں ہوتا ہے؟ تھائرائڈائٹس میں. اور یہ پین لیس بھی ہوتا ہے؟ یہ پین لیس بھی ہوتا ہے. پین والا بھی ہوتا ہے اور پین لیس بھی ہوتا ہے. جب پین لیس ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پتہ کرنا. اس میں یوزلی پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس ہائپو کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. سویلنگ ہوگی سامنے؟ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، اگر انفیکشن ہے بیچ میں تو سویل کر جائے گا. ظاہر ہے اگر ایپسس بن رہی ہے تو سویل کر جائے گا. تو سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایک بھی ہاشیموٹوز ڈیزیز کہلاتا ہے. جی. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھائرائیڈائٹس میں؟ ہاشیموٹوز تھائرائڈائٹس کی ٹائپ ہے. ہاشیموٹوز میں یہ ہے کہ وہ جو آٹو امیون والا بات کی ہم نے، ڈیفنس والی بات کی، وہ ہوتی ہے، اس کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، تھائروگلوبولن اینٹی باڈیز، وہ آپ کے تھائرائڈ کو ہی ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہیں. سو اس کی ایٹیولوجی یعنی کاز کا فرق ہے. تو تھائرائڈائٹس کی قسم ہے آگے ہاشیموٹوز. کسی سائنٹسٹ سے رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، ایک ہاشیموٹو سائنٹسٹ کے اس کے اوپر جنہوں نے ڈسکور کیا. تو یہ ایکچولی ہے یہ تھائرائڈائٹس ہے، انفلیمیٹری پروسیس ہے. آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے؟ جی بالکل، قوت مدافعت کے نظام کی وجہ سے آٹو امیون ڈس آرڈر ہے یہ. جی اچھا، میں اب آ جاؤں گا میں ہائپو تھائرائڈزم پر. جی. اگر کسی کو ہائپو تھائرائڈزم ہو گیا ہے جی
تو اس کی علامتیں کیا ہوں گی, اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہو گیا؟ اب ہائپوتھائرائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ کام نہیں کر رہا, سو وہ ہارمون بنا نہیں رہا. اس کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں, جس میں سے ایک آپ کا ہاشیموٹوز ہی ہے. پہلے وہ ہائپر کرتا ہے یعنی ایکٹیویٹی زیادہ کرتا ہے, پھر جب وہ گلینڈ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے بالکل, تو پھر گلینڈ میں سے ہارمون ہی نہیں ہوتا اور وہ نکلتا ہی نہیں ہے. سو وہ ہو جائے گا, ہائپو کی طرف چلے جائیں گے. یا کوئی بھی انفیکشن تھا یا آپریشن ہوا, ٹھیک ہے, سویلنگ تھی کسی وجہ سے, آپ نے تھائرائڈ میں ہی سویلنگ تھی, آپریشن کیا, تھائرائڈ نکال دیا, اس کے بعد پھر پیشنٹ ہائپو میں چلا جائے گا. تھائرائڈ ہی نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے گلینڈ نہیں ہے تو ہارمون بھی نہیں ہوگا. سو کیا ہوگا, پیشنٹ کو وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, سلو ہو جائے گا, آپ کی انرجی کے لیولز ڈاؤن ہو جائیں گے, نیند بہت آئے گی, لیتھارجک ہو جائے گا, کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اس کا, اور سوتا رہے گا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ناخن خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے, اسکن تھک ہو جائے گی, رف ہو جائے گی, سردی برداشت نہیں کرے, سردی برداشت نہیں ہوگی, قبض رہنے لگے گا, وزن بڑھے گا, قبض رہنے لگے گا. چھوٹے بچے ہیں, وزن کیوں بڑھتا ہے اس میں, مطلب میٹابولزم لو ہو جاتا ہے. ہے. سو یہ آپ کا میٹابولزم جو ہوتا ہے, سینٹرل کنٹرول آف تھائرائڈ, تو تھائرائڈ ہارمون جب نہیں ہوگا تو وہ ہوئے گا ہی نہیں پراپر میٹابولزم, جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوگا. سو وزن بڑھے گا, وزن بڑھے گا, اور آپ یہ کانسٹیپیشن ہو جائے گی, قبض ہو جاتا ہے اس میں. اور اگر بچہ ہے, بچوں میں بھی ہوتا ہے, اور اگر بچہ ہے تو اس کی گروتھ نہیں ہوگی, مینٹل گروتھ بھی نہیں ہوگی اور ویسے بھی گروتھ نہیں ہوگی. سو وہ اپنی ایج سے پیچھے چلا جائے گا. ریڈیشن کی وجہ سے بھی تھائرائڈ, جی بالکل, اگر کسی کو ٹیومر ہے فیس کا یا اس کا, اس نے ریڈیشن تھراپی لی ہے تو تھائرائڈ ڈسٹرائے ہو جائے گا, اور تھائرائڈس کی وجہ سے پھر بعد میں ہائپوتھائرائڈ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ہم ہائپر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہائپر کو کس طرح پہچاننا ہے؟ ہائپر میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہائپر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز میں تیزی آ جاتی ہے. سو وہ مزاجن بھی تیز ہو جائے گا, ہر کام بہت تیزی سے کرنا, گھبراہٹ رہنا, اس کو پسینہ آنا, کانپ رہا ہے, مطلب آپ دیکھیں گے تو بڑا پھرتیلا سا, لیکن وہ اصل میں وہ ہائپر مطلب ہوگا. ہارٹ ریٹ اس کا بڑھ جانا, اس کو گرمی بہت لگے گی, ہاتھ میں ٹریمر آ جانا, ہاتھ کانپیں گے, کانپے گا نا بندہ. مطلب ویسے ہائپر ہے لیکن اندر سے بالکل بزدل ہے, بالکل ایسے ڈرے گا بھی بہت. سو وہ جو ہے ہائپر میں, اس کے علاوہ وزن کم ہو جائے گا اس کا, ٹھیک ہے, اور پسینہ اور یہ سارا کچھ, ڈائریا ہو جاتا ہے پیشنٹس کو ساتھ میں, ڈائریا بہت کامن ہے ساتھ میں اس کے ساتھ. تو ساری چیزیں تیز ہو جاتی ہیں, ہر چیز تیز کام کرنے لگ جاتی ہے. ہارٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے, دل کی دھڑکن دھک 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 آ کے لوگ کہتے ہیں نا بہت تیزی سے دل دھڑکتا ہے, بلڈ پریشر کے اوپر بھی افیکٹس آتے ہیں. سو ہائپر تھائرائڈزم میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا یہ کس میں کامن ہوتا ہے, یہ بھی میل میں یا فیمیل میں؟ یہ اگین فیمیلز میں زیادہ ہے, فیمیل میں تھائرائڈ زیادہ ہے. تھائرائڈ زیادہ ہے. میرے خیال سے فیمیل کی جب پیوبرٹی آتی ہے اس وقت بھی سویلنگ بڑھ جاتی ہے میل کی نسبت. جی, وہ اس لیے کہ پیوبرٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس تھائرائڈ کی, تو وہ ہارمون کی جب ریکوائرمنٹ پڑتی ہے, اور اگر آپ کا ہارمون اتنا اچھا بن نہیں رہا ہوتا تو یہ تھوڑا سا گرو کرتا ہے, مگر وہ نارمل ہوتا ہے. ہمارے یہاں یعنی پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں کہ اس بچی کو کیا ہو گیا اچانک, ہاں تھوڑا پرومیننٹ ہو جاتا ہے. ان کو کس طرح آپ بتائیں گے کہ یہ نہیں, وہ پھر ہم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں وہ یہی ہے, وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے دیکھ لیتے ہیں, ٹیسٹ اس وقت نارمل ہوتے ہیں تو یہ فزیولوجیکل ہوتا ہے, اس کو پھر اس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا. سو یہ بس وہ تھوڑی سی پرومیننس ہوتی ہے وہ, لیکن وقت کے ساتھ پھر سیٹل ہو جاتے ہیں لوگ. اب اس کے سیکنڈری کازز پہ آ جائیں تو اس میں سیکنڈری کازز کون کون سے؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی یہ بگڑ سکتا ہے تھائرائڈ کا فنکشن؟ ڈائبٹیز کے ساتھ لنک ضرور ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ وہ آٹو امیون لنک ہے. جو وہی جو ڈیفینس سسٹم ہے باڈی کا, اس کا جو لنک ہے کہ اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کسی کو ہے تو اس کو چانسز ہیں کہ اس کو تھائرائڈ کی بھی ڈیزیز ہوگی, کیونکہ ایک چیز کے خلاف اگر اینٹی باڈی ہے تو پھر وہ تھائرائڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ہائپر اور ہائپو دونوں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سو ہاشیموٹوز اور گریوز دونوں ہونے کے اس میں چانسز ہوتے ہیں. سو اس طرح سے ٹائپ 1 کے ساتھ اس کا لنک ہے. ٹائپ 2 کے ساتھ اس کا ایسا کوئی لنک نہیں ہے جینیٹک یا آٹومیون. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو سارے جسم کے اعضاء کو خراب کرتی ہے تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تھائرائڈ کے اوپر ڈائریکٹ ٹائپ 2 کی شوگر, ہائی شوگر, بلڈ شوگر لیولز کا کوئی تھائرائڈ پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جیسے شوگر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے, آئی کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے. وہ ایتھیروسکلوسس ہوتی ہے, وہ تو خون کی نالیوں میں, شریانوں میں
فیٹ جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ بند ہو رہی ہوتی ہیں, اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن تھائرائڈ کے ساتھ ایسا کوئی اتنا اس کا ایسوسیشن نہیں. پرنیشیس انیمیا میں ممکن ہے؟ جی, پرنیشیس انیمیا یہ ہے کہ آپ کا جو وائٹامن B12 کی ابزارپشن ہے وہ جو ہوتی ہے وہ اگین آٹو امیون, جو امیون سے بہت تعلق ہے تھائرائڈ جی, ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہوگا نا تو تھائرائڈ کے جو آٹو امیون ڈس آرڈر, ایک آٹو امیون ہے تو دوسرے آٹو امیون ڈس آرڈر ضرور ہو سکتا ہے ساتھ میں, اس لیے وہ پولی گلینڈولر سنڈرومز بن جاتے ہیں جس میں ملٹیپل اینڈوکرائن کے گلینڈ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. سو پرنیشیس انیمیا میں بھی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, ڈسٹرکشن ہوتی ہے جو آپ کا اسٹمک ہے اس کے اندر جو ایبزارب کرتا ہے وائٹامن B12 کو, اس کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے جس وجہ سے وہ ایک آٹو امیون پروسیس چل رہا ہے. ساتھ میں ایک اور آٹو امیون پروسیس تھائرائڈ کے خلاف بھی چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اینٹی باڈیز ہائپر ہائپو دونوں کر سکتی ہیں, تھائرائڈ کا ایشو کر سکتی ہیں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.